الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں بشارت راجہ اور میرے ساتھ اس نقوی صاحب موجود ہیں۔ نقوی صاحب یہ بتائیے کہ پہلے انڈیویجلی ٹویٹس آتے تھے، پھر یورپی یونین، اس کے بعد برطانیہ، اب امریکہ کا رد عمل، کیا یہ کوئی روٹین کا معاملہ ہے یا کوئی سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے، اور حکومت کے لیے اس میں کتنی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، آج شاید آپ کو لگے گا کہ میں محکمہ موسمیات سے تعلق رکھتا ہوں اور میں آپ کو موسم کی جانکاری دے رہا ہوں، لیکن یہ موسم کی جانکاری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس وقت دیکھیں، اس بات کو ہم بار بار پریڈکٹ کر رہے تھے، وی سو اٹ کمنگ، یہ نوشتہ دیوار تھا، یہ ہونا تھا، لیکن یہ جس طریقے سے انفولڈ ہو رہا ہے نا، یہ بھی ایک نئی قسم ہے۔ اس وقت شہر اقتدار میں شہباز سرکار جو ہے اس کے اوپر بجلیاں کڑک رہی ہیں، اور یہ نارمل نہیں ہے۔ یہ جو ٹھٹھرتی لرزتی دسمبر کی سرد رات ہے، اس میں جو بیان بازی ہو رہی ہے، اس کا کانٹیکسٹ، اس کا طریقہ کار، اس کی نوعیت، اس کا مقام، دیکھیں، ہم بڑا عرصہ ہو گیا ڈپلومیسی کو کور کرتے ہوئے، اپنا دفتر خارجہ، دیگر ممالک میں فارن آفیسز، انڈیا کا ME منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز، راشٹرپتی بھون کے بالکل ساتھ ساؤتھ بلاک، وہاں پر MEA کا دفتر، وہاں پر ہونے والی بریفنگز، ان کو بھی اٹینڈ کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ برطانیہ میں، امریکہ میں فارن آفیسز کیسے آپریٹ کرتے ہیں، بیان کیسے دیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے سوال کا جواب، کہ آپ پریس بریفنگ میں موجود ہیں اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ سے ایک سوال کر لیا گیا، آپ نے اس کے اوپر جواب دے دیا، ٹھیک ہے، وہ اسپوکس پرسن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ڈپلومیٹکلی منجھا ہوا ہے کہ اس نے اس کو ٹون ڈاؤن کرنا ہے، اسی وقت فریم کرنا ہے اپنے جواب کو۔ لیکن ایک ہوتی ہے ویل تھاٹ آؤٹ سٹیٹمنٹس، جن کو آپ پالیسی پوزیشنز کہہ سکتے ہیں۔ معاملہ وہ شاید اتنا سیریس نہیں ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اسپوکس پرسن میتھیو ملر نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر جاری کی۔ معاملہ یہ ہے کہ جو اس کی ایگزیکیوشن ہے ان تمام معاملات کی، وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے نہیں کرنی، وہ آنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے کرنی ہے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، آنے والی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اس پاکستان کے اوپر موقف پر ریئیکشن دے دیا، جس کا مطلب ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کتنا گھمبیر ہو سکتا ہے۔ اور یہ طوفان جو شروع ہوا ہے نا، دیکھیں، یہ روکنا ناممکن ہے۔ آپ اس کی پیش بندی کر کے اس کو ٹون ڈاؤن کر سکتے ہیں، آپ مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے، یہ بوندا باندی نہیں ہے، یہ ہوگی موسلا دھار بارش۔ میں آپ کے سامنے تینوں سٹیٹمنٹس کا احوال رکھ دیتا ہوں، اور میری اس پر یہ اپنی طرف سے نہیں، میں یعنی کہ I'm not making it up. I've spoken with multiple diplomats. میری بات ہوئی ہے پاکستان کو مختلف یورپی مغربی ممالک میں ریپرزینٹ کرنے والے سفارتکاروں سے، سفیروں سے، ہائی لیول پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ، اور اس کی بیسس پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی، اگر آپ یورپ کو جانتے ہیں، آپ امریکہ کو جانتے ہیں، آپ کینیڈا کو جانتے ہیں، آپ آسٹریلیا کو جانتے ہیں، آپ کو ان کا ورک فلو پتہ ہے، آپ کو ان کا میکانزم پتہ ہے۔ ابھی تو چلے منڈے تھا، اتوار والے دن، کرسمس سے 2 دن پہلے دفتر کھلوانا، 28 ملکوں کا اس سے اپروول لینا کہ یہ سٹیٹمنٹ جاری کر رہے ہیں، ان کی نوڈ کے بغیر، ان کی کلیئرنس کے بغیر، ان کے دفتر خارجہ، ان کے وزرائے خارجہ کے اوکے کیے بغیر کسی ملک کے بارے میں پالیسی پوزیشن نہیں لی جاتی۔ GSP+ اسٹیٹس کے حوالے سے جو پوزیشن لی گئی ہے، اس کے لیے جو پروسیس اڈاپٹ ہوتا ہے، یورپی پارلیمنٹ ہے، کاؤنسل ہے، وہاں پر یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد چھٹی کے دن، وہ وقت جب ہمارے سفارتکار بتاتے ہیں کہ یہ لوگ اپنی ڈیسٹینیشنز پر بیٹھے کرسمس کی تقریبات کا آغاز کر چکے ہوتے ہیں، اور اگلے سال کی پلاننگ، 1 سال پلان کرنے کے بعد ان کا کرسمس آتا ہے۔ ہم تو پھر عید والے دن دوسرے کام کر لیتے ہیں، وہ لوگ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے یہ کیا ہے، اور جو امریکہ کا بیان آیا ہے، برطانیہ کا جو بیان آیا ہے، اس میں کیا سیریس معاملہ ہے، کیا نہیں ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کا امپیکٹ، لائکلی امپیکٹ آگے جا کر کیا ہو سکتا ہے۔ ایک مائیکل کوگلمن ہے، ولسن سینٹر کے ڈائریکٹر ہیں ساؤتھ ایشیا کے لیے، انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی تبصرہ کیا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا۔ سب سے پہلے تو دیکھ لیں کہ یہ جو ریگولر، اور آپ کھانسی کا شربت استعمال کریں، یہ جو معاملہ ہے نا، دیکھیں، پریس بریفنگ نہیں ہے یہ جب آپ جاتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پر، تو اس کے اوپر آپ کو مختلف خانے ملتے ہیں۔ پریس نیوز روم کو آپ کلک کرتے ہیں، نیوز روم فرام دی پریس آفس، اس کے نیچے آپ کے سامنے کیٹیگریز کھل جاتی ہیں۔ ایک خانہ ہے جس میں بریفنگ شیڈیول موجود ہے، ایک خانہ ہے جس میں پبلک شیڈیولز موجود ہے، ایک خانہ ہے جس میں فرام دا سیکرٹری موجود ہے،
ایک ہے سبمٹ اے کوئری, میڈیا کوئری, اگر آپ کا کوئی سوال ہے آپ جمع کروائیں. پھر ڈپارٹمنٹ پریس بریفنگز ہیں. جو ڈپارٹمنٹ پریس بریفنگز میں چیزیں آتی ہیں ہوتی وہ بھی سیریس اور سنجیدہ نوعیت کی ہیں, لیکن وہ سوال جواب ہے. جو پالیسی پوزیشن لی جاتی ہے وہ لی جاتی ہے جب آپ پریس اسٹیٹمنٹس, میڈیا نوٹس, نوٹسز ٹو دا پریس اینڈ فیکٹ شیٹس جاری کرتے ہیں پریس ریلیز کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو 23 دسمبر بروز پیر جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے اسپیسیفکلی پاکستان کے حوالے سے, اس میں کہا گیا ہے, ایک شارٹ سی 2 پیراگراف کی اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے آن دی سینٹینسنگ آف 25 civilians in a پاکستانی ملٹری ٹریبونل. جی. امریکہ از ڈیپلی کنسرنڈ, اس کو بڑے شدید اس وقت تحفظات ہیں کہ پاکستانی سویلینز کو ملٹری ٹریبونل نے ان کے 9 مئی 2023 میں انوالو ہونے پر سزائیں سنائی ہیں. یہ ملٹری کورٹس جو ہیں لیک کرتی ہیں, ان میں موجود نہیں ہے جوڈیشل انڈیپینڈنس, جی, یہ آزادی نہیں ہے, ٹرانسپیرنسی شفافیت کا فقدان ہے, اینڈ ڈیو پروسیس گارنٹیز. The United States continues to call on Pakistani authorities to respect the right to a fair trial and due process as enshrined in Pakistan's constitution. کہ امریکہ پاکستان سے یا پاکستانی حکام سے بار بار یہ کہتا رہتا ہے کہ وہ جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے اس کا پاس رکھیں, جی, اس کا خیال رکھیں, ڈیو پروسیس کا خیال رکھیں, جیسا کہ پاکستان کے آئین میں موجود ہے. جی. اب یہ اسٹیٹمنٹ کوئی بھاری اسٹیٹمنٹ نہیں, اس میں انہوں نے پاکستانی آئین کا حوالہ دیا, اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی کوئی انٹرنیشنل اوبلیگیشنز ہیں, اس میں انہوں نے کوئی دھمکی نہیں دی, اس میں انہوں نے کوئی آگے کا نہیں بتایا کہ اگر یہ کرتے رہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یا ہم کس نہج پر جا سکتے ہیں. امریکہ کے پوزیشن لینے کے طریقے ہوتے ہیں, یہ جو طریقہ کار ہے اس کو سب سے ہلکا طریقہ کار کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی بہت سیریس معاملہ نہیں ہے جو امریکہ کا بیان ہے. ٹھیک. امریکہ کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ فالوڈ اپ بائی سینکشنز ہوتی ہیں بہت سارے ممالک کے متعلق. وینزویلا کے اوپر جب وہ بیان جاری کریں گے تو اس کے بعد آگے وہ پابندیوں کا اعلان کریں گے. ایران کے اوپر اب بیان جاری کرتے ہیں تو پابندیوں کا اعلان کرتے ہیں. چین کے اوپر, روس کے اوپر, جو ممالک جن کو انہوں نے سزا دینی ہوتی ہے, پنش کرنا ہوتا ہے, ریپریمانڈ کرنا ہوتا ہے, سبق سکھانا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ان کے پاس بہت سارے ہتھیار موجود ہیں. کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشنز ایکٹ جس کو کٹسا کہا جاتا ہے, یو ایس انٹرنیشنل کمیشن آن ریلیجیس فریڈم, انسانی حقوق کے حوالے سے, دیگر حوالہ جات سے ان کے پاس یہ ہتھیار موجود ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جناب ہمارے تو. لیکن شاہ صاحب ایک سوال میرا یہ اگر سوال لے لیتے میتھیو میلر کے حوالے سے ساتھ, یہ میتھیو میلر وہی ہے جب اس پر شہباز حکومت کے دوران جب یہ نہیں ٹرمپ انتظامیہ نہیں آئی تھی, ابھی نا ٹرمپ ابھی بھی نہیں آیا, انتخابات نہیں جیتے تھے, تو اس سے جب سوال کیا جاتا تھا پاکستان کے حوالے سے تو یہ پتلی گلی سے نکل جایا کرتا. نہیں, پتلی گلی سے دیکھیں انہوں نے موقف کیا رکھا تھا. انہوں نے پاکستان کے حوالے سے ہمیشہ عمران خان کے متعلق کوئی سوال ہوا ہے, پی ٹی آئی کے متعلق کوئی سوال ہوا ہے, کسی لانگ مارچ کے متعلق سوال ہوا ہے, انہوں نے کہا اٹس اے میٹر فار دا پاکستانی کورٹس ٹو ڈیسائیڈ. ٹھیک ہے, یہ پاکستان کا داخلی معاملہ ہے, پاکستان کی عدالتوں نے اس معاملے کو دیکھنا ہے. تو اس معاملے کو اتنا آپ سیریس نہ لیں, یہ جو بیان آیا. لیکن اس بیان کے بعد میں جو دیکھ رہا ہوں یہ میرے سامنے موجود ہے, وہ رچرڈ گرینل جو اصلی ہے, نہیں کہتے نہیں جعلی نہیں ہے, وہ اصلی ہے. اس کے اوپر وائس آف امریکہ نے خبر کی ہے, اس کی ٹویٹس کے اوپر دنیا کا میڈیا بات کر رہا ہے. میں ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہوں. ہاں, وہ ایلون مسک کو ٹیگ کر رہا ہے. تو آپ کبوتر وہ جو میاں صاحب کے ہاتھ میں بیٹھا تھا وہ بن کے آپ آنکھیں بند کر لیں گے تو بلی غائب نہیں ہوگی, وہ بلی موجود ہے. بلی موجود ہے. ہاں, تو وہ بلی جو ہے وہ آپ کو بڑے غرا کے دیکھ رہی ہے. اور وہ جو ہے اس نے رچرڈ گرینل نے میتھیو ملر کو پبلکلی کوٹ ٹویٹ کیا ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اسپوکس پرسن کو آنے والی انتظامیہ کے صدر کے مندوب نے, اس کے مشیر نے, جس نے دنیا بھر کے بہت سارے معاملات اور ہاٹسٹ سپاٹس اراؤنڈ دا ورلڈ پر امریکی صدر کے کام کرنے ہیں, امریکی صدر کا مدعا آگے پہنچانا ہے, اس کو پیڈل کرنا ہے, ایکسل کرنا ہے. ہاٹسٹ کا پنجابی میں کیا کہتے ہیں, پسوڑی والے معاملے. اس نے میتھیو ملر کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہوئے اس جو بیان ہے اس کے جواب میں کہا کہ یو آر لیٹ, آپ بہت دیر کر دی ہے, اینڈ دس از ٹو لٹل, اور یہ بہت کم ہے یہ جو بیان دیا, اینڈ ٹو ویک, اور بہت ہی کمزور بیان. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے وقت میں جو سفارت کاری ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کرنے لگی ہے وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن والی نہیں ہوگی. جی,
تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو گھنا سایہ دار درخت ہے وہ کٹ گیا ہے، درخت کٹ گیا لیکن وہ رابطے ناصر، تمام رات پرندے زمین پہ بیٹھے رہے، واہ 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 واہ، تو وہ زمین پر پرندے بیٹھ سکتے ہیں۔ صورتحال دیکھیں، پھر آگے وہ کہتے ہیں اسپیک نارملی فری عمران خان، فل سٹاپ۔ اب پھر لکھ دیا اب یہ جو ہے نا معاملہ، اور اس کو 17 لاکھ سے زائد لوگ دیکھ چکے ہیں جی اس بیان کو۔ وہ سٹار لنک ایلون مسک کو کہا کہ لے کے آؤ پاکستان میں، وہ آپ وہ دیکھ بھی لیں۔ اس نے کیا۔ تو یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن، جانے والی امریکی انتظامیہ، اس نے کیا پوزیشن لی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان سزاؤں پر جو عمل درآمد ہے اور جو آنے والے وقت میں آپ سزائیں دینے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان کی ایگزیکیوشن جس دور میں ہوگی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دور ہوگا، اور اس کا جو مشیر ہے وہ جو زبان استعمال کر رہا ہے اس حوالے سے، دیٹ شوڈ بی الارمنگ۔ تو یہ ہے لیکن شاہ صاحب وجلیاں۔ دنیا بھر میں کہیں بھی جو فوجی عدالتوں کا تصور ہے، میرے خیال میں وہ کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں، ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ اٹھا تھا، تو کوئی جسٹس عطا اللہ صاحب کے سامنے خالد جاوید صاحب موجود تھے، سکریٹری جنرل، وہ کہہ رہے تھے کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری کو موضوع بھی ایک پتہ نہیں اس طرح کے ممالک میں کوئی ہوتا ہے۔ سب کنٹیننٹ میں اگر ساؤتھ ایشیا میں دیکھیں تو پاکستان پہلا ملک ہے، یہ واحد ملک ہے جہاں فوجی عدالتوں میں سزائیں دی جاتی ہے، ساؤتھ ایشیا میں کہیں نہیں دی جاتی۔ پاکستان اور ہندوستان کے اندر جو ملٹری ایکٹ تھا نا، کر لیں اس میں ایک فرق کر لیں، وہ 1911 کا تھا۔ ہاں اس میں ایک فرق کر لیں، میں اپنے پروگرام میں بھی میں نے یہ بات کی، دیکھیں یہ دو علیحدہ معاملات ہیں۔ ایک یہ کہنا کہ یہ ممالک یا دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی شخص نے جرم کا ارتکاب کیا ہو، اس کو سزا دینے سے کوئی نہیں روکتا۔ جی صحیح ہے، بالکل، میں تو آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں شاہ صاحب۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نے سزا جو ہے وہ، یہی سزا اگر ATC سے دی جاتی، جی یہی سزا اگر ایک سیشن کورٹ سے دی جاتی، یہی سزا جو ہے اس کے لیے فورم پلیٹ فارم کوئی اور ہوتا، نہیں ATC موجود ہے نا آپ کے پاس، ہاں، تو آپ نے پوری دنیا کی اٹینشن ڈرائیو نہیں کرنی تھی، اپنی طرف نہیں اس کو موڑنا تھا، تو یہاں پہ معاملہ یہ والا ہوا ہے۔ اب آپ آ جائیں، اس سے پہلے کہ میں برطانیہ والے معاملے پر آؤں، برطانیہ جو ہے وہ obviously انہوں نے بھی جناب ایک بیان جاری کیا۔ وہ بیان کیا، اس سے پہلے مائیکل کوگلمین کا میں نے حوالہ دیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ if EU were to revoke Pakistan's GSP plus privileges، کہ اگر یورپی یونین یہ ارادہ کر لے کہ اس نے پاکستان پہ GSP plus کی مراعات واپس لینی ہے، پاکستان could suffer large scale revenue losses in one of its most critical export markets، جی، کہ جو پاکستان کی جو سب سے اہم برآمدات کی ڈیسٹینیشن ہے وہ یورپ ہے، اگر وہ 0% کر لیتے ہیں، جی، وہ ایک اکنامکلی معاشی لحاظ سے ایک فریجائل، ایک ویک مومنٹ ہے، کمزور مومنٹ ہے پاکستان کی۔ The world has tools it can use to try to curb Pakistan's excesses, but to this point it's held back۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یورپین یونین کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس میں دھمکی ضرور موجود ہے، اس دھمکی پر عمل درآمد کے حوالے سے نہ کوئی ٹائم فریم موجود ہے، نہ ہی یہ عزم موجود ہے کہ ہاں ہم نے اس دھمکی پر عمل درآمد بھی کرنا ہے۔ انہوں نے جو بیان جاری کیا ہے، اگرچہ یہ بہت سگنیفیکنٹ بیان ہے، جو اتوار کے دن، اگین میں بار بار یہ جو بات کہہ رہا ہوں نا کہ کرسمس سے 2 دن پہلے، اس کی سگنیفیکنس یورپ میں رہنے والے سمجھتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کا ایک ظاہر ہے کہ اب رواج مختلف ہو گیا بڑے شہروں میں، تو خاص طور پہ وہ تندور بند ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے جی، وہ تندور جب بند ہے تو آپ کے ایک روٹی لگانے کے لیے وہ تندور نہیں چلاتا بندہ، بالکل ایسا وہ تندور تپا ہوا ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے، تو اس میں روٹیاں لگ رہی ہوتی ہیں، اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے۔ ایران میں چلے جائیں نا، وہ خاص طور پہ بڑا کلچر ہے، آپ کو ایک خاص مخصوص ٹائم کے علاوہ روٹی نہیں ملتی۔ وہاں پہ رواج یہ ہے کہ آپ اتنا بڑا جناب ٹھنڈی روٹیاں آپ لا کے فریج میں رکھ لیتے ہیں اور آپ ان کو پورے ہفتے کھاتے رہتے ہیں، اور لوگ گرم کر کے بھی نہیں کھاتے، وہاں پہ وہ ٹھنڈی روٹیاں ہی کھاتے رہتے ہیں۔ تو تندور بند ہو جاتے ہیں یورپ میں، یہ بیانات دینے والے تندور۔ تو یہ جو بیانات دینے والے تندور کو اتوار کے دن کرسمس سے پہلے چالو کر کے اس کو چلا کے جناب آپ نے روٹی اس میں سے گرما گرم نکالی ہے نا، تو وہ ہے بہت سیریس، لیکن اس میں ٹائم فریم موجود نہیں ہے۔ یہاں پر بھی یہ کہہ رہے کہ ابھی تک اٹ از ہیلڈ بیک، کہ ایسا کوئی چیز ابھی تک موو ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کے پاس ٹولز موجود ہیں کہ جس کے ذریعے وہ معاملہ جو ہے وہ خراب کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں برطانیہ کے بیان کی طرف۔ اچھا، برطانیہ میں یہ صبح سے شروع ہو گیا تھا سلسلہ، جی، اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ کچھ ہوگا، ظاہر ہے کہ برطانیہ سے بھی ہوگا۔ جرمی کاربن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ٹوریز اور وہاں پر لیبر ہے، یہ 2 مین پارٹیز یہ اس کا تھا سربراہ بھی تھا نا، جی۔
تو ان کا بیان آیا تھا, لیکن جو ان کا آفیشیل اسٹیٹمنٹ آیا نا وہ بڑا ہی بریف قسم کا, کنسائز قسم کا اسٹیٹمنٹ ہے. A foreign Commonwealth and Development Office spokesperson said, ٹھیک, while the UK respects Pakistan's sovereignty over its own legal proceedings, کہ اب برطانیہ جو ہے وہ احترام کرتا ہے پاکستان کی خود مختاری پر کہ وہ اپنے قانونی پروسیڈنگز جو ہیں وہ چلا سکتا ہے. Trying civilians in a military court lacks transparency, کہ اس میں شفافیت کا فقدان ہے, independent scrutiny and undermines the right to a fair trial. We call on the government of Pakistan to uphold its obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights. یہاں پر یہ معاملہ جو ہے برطانیہ کی پریس ریلیز کا نیچے والا حصہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, کہ جو اب دیکھیں امریکہ نے آپ کو کسی بین الاقوامی معاہدے کی یاد نہیں دلائی اپنے بیان میں. اس نے یہ نہیں کہا کہ بین الاقوامی طور پر آپ کی ذمہ داری ہے. میں نے ہمارے ایک سفیر ہے, میں نے ان سے بھی یہ پوچھا, میں نے کہا کہ اگر ہم نہیں کرتے اس کے اوپر عمل درآمد, بھائی ٹھیک ہے آپ بہت سارے انٹرنیشنل کنونشنز اینڈ ٹریٹیز ہیں, میرا خیال ہے کہ UN کلاس کے شاید ہم پتہ نہیں سگنیٹری ہیں یا نہیں, جو کنونشن آن دا لاز آف سی ہے, لا آف سیز ہے UN کلاس, یہ بھی ایک کنونشن ہے. دنیا کے بے شمار بتھیرے ایسے جناب کنونشنز اینڈ ٹریٹیز ہیں جو شاید ہم نے پہلے 50 سال میں نہیں کیے تھے, کسی ایک موقع پر آ کے کیے. بہت سارے ایسے ہیں جن پر ہم نے امپلیمنٹیشن جو ہے وہ 2013-14 میں شروع کی, بہت سارے ایسے جن میں ہم نے 2008 سے کی. جب آپ بین الاقوامی سطح پر کسی معاہدے میں جاتے ہیں تو اس کو جو آپ کے لوکل قوانین ہیں ان کو اس قانون کے مطابق ڈھالنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کو اس کے ذریعے ملتا کیا ہے؟ ملتا یہ ہے کہ آپ ایز اے رسپانسبل سوورن نیشن مختلف دنیا کے پلیٹ فارمز پر بات کرنے جوگے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی. آپ کو اقوام متحدہ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے, ذمہ دار ملک کی حیثیت سے. آپ کو ان کی چیئر بھی مل سکتی ہے, آپ کو ان کی کمیٹیز مل سکتی ہیں, آپ ان کی ڈیبیٹس میں حصہ لے سکتے ہیں. وہاں پر آپ انڈیا کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے, فلسطین کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے, بنگلہ دیش کے حوالے سے, میانمار کے حوالے سے, مسلمانوں کے حوالے سے کسی بھی معاملے پر آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ اسرائیل کی چیرہ دستیوں کی بات کر سکتے ہیں, آپ غزہ اور فلسطین کا معاملہ اٹھا سکتے ہیں, ہیومن رائٹس وائلیشنز پر بات کر سکتے ہیں. آپ ایز اے رسپانسبل نیشن یو آر رسپیکٹڈ جب آپ ان قوانین کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنے قوانین کو ڈھالتے ہیں. FATF والا معاملہ کیا ہوا؟ FATF میں آپ نے ظاہر ہے کہ وہ تو کیے ہوئے تھے, انہوں نے کہا بھی اس کی ایگزیکیوشن بھی کریں, اس کی امپلیمنٹیشن بھی کریں, اس کے ذریعے فلاں 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 قانون بھی بنائیں. آج سے 10 سال یا 15 سال پہلے جن لوگوں نے پاکستان میں اکاؤنٹ کھلوایا ہے ان کو پتا ہوگا کہ کتنا آسان تھا اکاؤنٹ کھلوانا 15 سال پہلے. آپ سے کیا کیا سوال نہیں کیے جاتے تھے, آج آپ سے کیا کیا سوال کیے جاتے ہیں. جی بالکل. آج آپ کو اپنے جانے آنے, ٹریول ریکارڈ, پیمنٹس, ان چیزوں کے اوپر کیا کیا جواب دینے پڑتے ہیں, کون کون سی چیزیں لگانی پڑتی ہیں, کون آپ کے بہاف پہ جا کر پیمنٹ نہیں کر سکتا, کس کو اپنا سورس جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انٹرنیشنلی آتی ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کو کچھ ملتا ہے. تو میں وہ ہم میرے بھی ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا دیکھیں اس کے نتیجے میں یہی ہوگا کہ پھر آپ کو وہ گھاس نہیں ڈالے گا. تو آپ ٹھیک ہے, پھر اب یہ کاسٹ ہے نا, آپ پے کرنے کے لیے تیار ہیں تو تھاٹ آؤٹ ہے. مطلب شاہ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ امریکہ برطانیہ کی طرف سے آیا ہے اس سے شہباز حکومت جو ہے برطانیہ کا ہے, برطانیہ اسلام آباد حکومت پر شان, یورپی یونین کا ہے. امریکہ کا اینگل دیکھیں نا, امریکہ کی جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی اسٹیٹمنٹ ہے, آئی ڈونٹ سی کہ وہ بہت سیریس اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن جو اس کے اوپر رچرڈ گرینل کہہ رہے ہیں نا, اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو توقف ہے, جو آپ کے پاس وقفہ ہے, جو آپ کے پاس بریدنگ سپیس ہے, سانس لینے کا موقع ہے, وہ آپ کا 20 جنوری تک کا ہے. 20 جنوری کے بعد تبدیل ہو جائیں گی چیزیں. جو ان کی ایگزیکیوشن ہے, یعنی حق سے ہوا میں تو نہیں اڑ جائیں گے نا, یہ موجود ہوں گے. مزید فیصلے بھی آنے ہیں, رانا ثناء اللہ نے کہا ہے, خواجہ آصف نے کہا ہے, ان تمام لوگوں نے گفتگو کی ہے کہ مزید بھی جناب ایگزیکیوشنز بھی ہوں گی, یہ سب کچھ ہوگا, عمران خان کا بھی ملٹری ٹرائل ہوگا. تو وہ ہونا ہے 20 جنوری کے بعد. اچھا, تو 20 جنوری کے بعد والا منظرنامہ مختلف ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو بارش کا پہلا قطرہ تھا, یہ جو چیزیں شروع ہوئی تھیں تو بڑی فیئر اسیسمنٹ تھی ہمارے ڈپلومیٹس کی. انہوں نے کہا کہ اب یہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ ریپل کریٹ ہوگا اور اس کی زد میں پھر وہ لہریں جب چلیں گی, اب آپ دیکھ لیں بائی پارٹیزن ڈیموکریٹک پارٹی سے, ریپبلکن سے, کانگریس مین, سینیٹرز,
ان کے لوگ سارے کے سارے شروع ہو ٹویٹس گئے کرنا ہوں، شروع جی۔ ہو گئے ہیں، وہ پاپولر بھی ہو رہی ہیں، ان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے، ادھر جناب ایک سیاسی جماعت بینیفٹ بھی کر رہی ہے اس سے. لیکن ایک بات شاہ صاحب مجھے بتائیے کہ ہماری جو اسلام آباد حکومت ہے ابھی تک کوئی اس پر رد عمل انہوں نے نہیں دیا، جس طرح نہیں رد عمل آیا، اس رد عمل کے اوپر بات کریں گے علیحدہ سے، وہ بہت لمبا چوڑا آپ کی گفتگو ہو گئی ہے. وہ جو رد عمل آیا وہی بڑا دلچسپ رد عمل. ٹھیک ہے، یہ سفارتکاری کی ایک ایسی نئی جہت ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے. میں تو سمجھ رہا ہوں، دیکھیں یہ شاید سب سے انٹرسٹنگ ٹائم ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف جرنلزم اینڈ اسپیشلی فارن افیئرس اور ڈپلومیسی کے معاملات کیسے چلتے ہیں، کیسے چلائے جاتے ہیں، اس میں ایک ایسا یونیک مومنٹ آیا جو اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں کم آیا، اور اس کو اسٹڈی کرنا، کینلی آبزرو کرنا. میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کے اوپر ہم علیحدہ سے بات کریں. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ شاہ صاحب. شاہ صاحب نے بتایا جی کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ اسلام آباد حکومت بالخصوص شہباز حکومت پر بجلیاں کڑکڑی اور طوفان بادو براں بڑھ رہا ہے، اس کو یہ سنبھالنا اور روکنا بڑا مشکل ہوگا ان کے لیے. مجھے اور شاہ صاحب کو دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.